وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد۔ محترم بھائیو، اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دنیا جہان کے لوگوں، یہ بات جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کا نام ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ مالک الملک نے انسانی زندگی کی کیفیت کو بیان کیا ہے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ، اور انسانی زندگی کے 5 نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ 5 نام 5 انسانی زندگی کے مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، لوگوں جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کا نام ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آغاز میں یہ جیسے چھوٹی عمر کے بچے بیٹھے ہیں، ان کو کسی اور کام سے سروکار نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں کھیل ان کو اچھا لگتا ہے۔ ماں باپ بڑے اچھے کپڑے پہنا دیں، اچھے بستر پر بٹھا دیں، لیکن ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی میں کھیلنا، اپنا وقت وہاں پہ صرف کرنا، اپنے ہم عمر لوگوں کو، بچوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ وقت صرف کرنا۔ لائب، اللہ تعالیٰ نے اس انسانی زندگی کے مرحلے کو لائبن سے تعبیر کیا ہے۔ وَلَهْوٌ، اور انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ لہو ہے، تماشا۔ جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت جہاں کہیں کھیل کود ہو رہی ہو وہاں پر بھاگ کر جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ گھر میں روٹی پکنی ہے کہ نہیں پکنی، اس کو اپنے تماشے سے کھیل کو دیکھنا، کھیل کود کو دیکھنا، یہ سب سے اس کے لیے مرغوب ترین چیز ہوتی ہے۔ اور جب اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزینہ، تیسرا مرحلہ انسانی زندگی کا زینت ہے۔ جب لڑکپن اور جوانی کا آغاز ہوتا ہے، لڑکپن کا آخر، یہ جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں انسان کی سوچ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اچھے ہوں، بالوں کا سٹائل اچھا ہو، یہ ہر چیز میں خوبصورتی اور زینت کو چاہتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور چوتھا مرحلہ اس کا یہ ہے انسانی زندگی کا کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، جوانی میں قدم رکھ لیتا ہے، تو پھر چال میں اکڑ آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر، گھمنڈ، اپنے بازوؤں میں جو طاقت ہے ان پر ناز، یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تفاخر بینکم، اللہ تعالیٰ نے اس انسانی زندگی کے مرحلے کو تفاخر بینکم سے تعبیر کیا کہ آپس میں فخر بازی کا نام ہے دنیا کی زندگی۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور انسان کی 5واں اور آخری مرحلہ زندگی کا وہ کیا ہوتا ہے کہ مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ اس پر انحصار کرنا۔ اب جسم میں تو طاقت رہی نہیں، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، پھر آدمی کو ناز ہوتا ہے کہ میری اتنی اولاد ہے، فلاں میرا حسب و نسب ہے، فلاں خاندان ہے، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، یہ میری برادری کے افراد ہیں، ان پر انحصار ہوتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آگے اللہ نے فرمایا کہ جس نے ان سارے مرحلوں کو ایسے ہی گزار دیا، کھیل کود میں، تماشے میں، خوبصورتی میں، زینت میں، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں اکڑ، تکبر اور مال کی بہتات، مال کی کثرت کو جمع کرنے میں، جس نے یہ سارے کے سارے مرحلے ایسے گزار دیے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے آخرت کے اندر سخت ترین عذاب ہے۔ کیونکہ انسانی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لوگوں میں نے جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے پیدا کیا ہے
کہ تاکہ تم میری عبادت کرو. بچپن ہو وہ بھی اچھا، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، یہ سارے کے سارے جو انسان زندگی کے مرحلے ہیں ان کو با مقصد بنانا، ان کو اچھے انداز کے ساتھ گزارنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ کی منحیات، ممنوعات، منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ کر سارے کے سارے مرحلوں کو گزارنا، اس میں کامیابی. ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان اپنی زندگی کے تمام مراحل کو سمجھ لیا اور اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، ومغفرۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہے، ورضوان، اور خوشنودی ہے. اور آگے اللہ نے بات بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی لوگوں دھوکے کا سما ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں. انسان سمجھتا کچھ ہے، میرا مستقبل سنور جائے، میری دنیا بن جائے. دنیا کسی کی نہیں بنی، دنیا آج تک کسی کی نہیں بنی. میں دنیا بنا لوں پڑھ کر، بینک بیلنس بڑھا کر، کاروبار بنا کر دنیا بنا لوں، دنیا محترم بھائیوں کسی کی نہیں بنی. آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. کتنی کی زندگی انسان دنیا کے اندر بسر کر لے گا، آخر دنیا سے چلے جانا ہے. دنیا کسی کی بھی نہیں، نہ کوئی دنیا کے اندر مستقر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں جو اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے، ان پر پہرہ داری کرنی چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں ان سے بچنا چاہیے. آج کل ہر انسان یہ چاہتا ہے، آسانی کا متمنی ہے، آسانی کا متلاشی ہے، خواہش مند ہے. وہ چاہتا ہے کہ مختصر سا کاروبار ہو لیکن پیسہ زیادہ ہاتھ لگ جائے، اور تھوڑا پیسہ صرف ہو، اچھا مجھے کوئی نیٹ پیکج مل جائے، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، اور زیادہ سے زیادہ ایم بی مل جائیں. ہر کام میں انسان یہ چاہتا ہے کہ سہولت ہو لیکن کام اجرت اس کی زیادہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بے شمار اعمال رکھے ہیں. انسان کی طبیعت میں چونکہ سہل پسندی ہے، آسانی ہے، بڑے سارے اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو کرنے سے ہم ڈھیروں ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے کی بنیاد ہے. ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر پھر آگے جو فروعات ہیں ان میں اللہ نے بہت سے ایسے اعمال رکھے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو کر کے ہم اجر بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک دو آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ لوگوں جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کے راستے میں قیام کیا ہے. آدھی رات وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، قیام کرتا رہا، قیام اللیل میں اس نے آدھی رات گزار دی. اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ ایسے ہے کہ گویا کہ وہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. تو نماز تو مسلمان پر لازم ہے محترم بھائیو، لیکن اس کا اگر ہم نماز جماعت کے ساتھ کر لیں تو اس کا اتنا اجر ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہجد فرض نمازوں کے بعد بہت بڑا عمل ہے. جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں پچھلی امتوں کے اندر، نماز تہجد ان کا وتیرہ تھا، نماز تہجد کو پڑھنے کا. تو اس عمل کو اگر ہم حاصل نہیں کر سکتے تو اس کا ہم اجر پا سکتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کی 100 آیات تلاوت کر لے وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے نماز تہجد ادا کی ہے، رات کو قیام کیا ہے. 100 آیات پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ اما پارا کی پہلی تین صورتوں کو اگر پڑھ لیں تو 100 آیات بن جاتی ہے. اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں رات کو سوتے وقت تو کفاتہ اس کو یہ 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں. محدثین نے بیان کیا ہے کہ کفاتہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو کس طرح کفایت کر جاتی ہیں کہ نماز تہجد سے قیام اللیل سے اس کو کافی ہو جاتی ہیں.
تو محترم بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، انہیں اپنے زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا کردار بنانا چاہیے، اور ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار ہمیں یہ چھوٹے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر بہت زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ اجر کے ساتھ نوازتا ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔